بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ عورت کے حوالے سے ہے۔ عورت کے بہت سارے روپ ہیں۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ عورت معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے جس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اماں ہوا سے لے کے موجودہ ہماری بہو بیٹیوں تک عورت کا کردار کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس کا انکار نہیں پایا جاتا۔ تو عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو چل رہا ہوتا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، میری جسم میری مرضی، یہ ہمارا جو ہے یہ نہ تو ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب، ہماری مذہبی اقدار اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، میں جس خاتون سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں وہ اس موضوع پہ کام کرنا چاہتی ہیں کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں، جو عورتوں کی پریشانیاں ہیں، وہ ان کی دہلیز پہ حل کی جائیں، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی کیا کوششیں ہیں یا وہ کیا فیوچر میں کرنا چاہتی ہیں، یہ تو ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن ابتدا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں عورتوں کی جو شرح پیدائش ہے یا جو ان کی جو ہمارے فگرز ہیں اس میں 50+ ہیں، خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں عورت کی تعلیم و تربیت پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو آپ کھانا سکھا دیں یا اس کو آپ جو ہے وہ گھر کے کام کاج سکھا دیں۔ اس کی تربیت میں اسلام بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، معاشرتی اقتدار بھی ہیں، لیکن ایسا بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے۔ نہ ہی خواتین کو اسکول و کالج میں پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی جو ہے یہ اس لیول پہ تربیت کی جاتی ہے کہ وہ کل آنے والے وقت میں معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ انسان جو ہے وہ کولونیل لائف گزارتے ہیں اور اس لائف میں وہ کسی نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور اس فائدے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کی جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم و تربیت بالکل ضرورت کے مطابق کی جائے اور حالات کے مطابق کی جائے۔ یہ جو ہے وہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے سے یہ فرمان جو ہے وہ زد زبان ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ گود سے گور تک علم حاصل کرو، علم کے طالب علم رہو، طالب رہو۔ یہ مرد کے لیے نہیں کہا گیا، صرف انسانیت کے لیے کہا گیا ہے۔ میرا نبی اور میرا اللہ جو ہیں وہ انسانیت کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں کہ یہ اسپیشلی مرد کے لیے، یہ اسپیشلی عورت کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ یہ سب جو ہے ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے لیے جو ہے اچھی تربیت اور اچھا جو ماحول ہے وہ ضروری ہے۔ تو زیادہ میں ٹائم نہیں لیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں مس فائزہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہی آپ نے ملٹی سولوشنز کلب کو جوائن کیا اور آج ہی آپ کا جو ہے وہ ایک جذبہ ہمارے سامنے آیا۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ میں جو مائنڈلی طور پہ چاہتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ جب اس کے صدرز ممبران آتے ہیں تو وہ بڑا کچھ کہتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن کرتا کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کے حقوق پہ توجہ دی جائے۔ بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، بچوں پہ گھر پہ فوکس کرتی ہیں، اور شام کو مرد آ کے کہتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک گھرداری کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر مرد کہتے ہیں عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، تو یہ کانسیپٹ مردوں کا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو پھر عورت میں ان کی ماں بھی آتی ہے، بہنیں بھی آتی ہیں، بیوی کو ہی کیوں وہ ایسے کہتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایسے کانسیپٹ ختم ہونے چاہیے معاشرے سے، عورت کو اس کا مقام ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے عورت ڈے منائے جاتے ہیں، خواتین کے دن منائے جاتے ہیں، اس میں بڑی بے حیائی ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی، اور یہ ایسے کیا آپ چاہتی ہیں کہ عورت اس حد تک آزاد ہو؟ نہیں سر، یہ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی۔ عورت کو گھر کی چار دیواری کے بعد، گھر کی چار دیواری میں بھی عزت ملتی ہے، اور جب وہ گھر سے باہر بھی جاتی ہے
تو ہر انسان کو، کوئی بھی عورت ہے وہ مجبوری میں ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، کوئی شوق سے باہر نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو ہر مرد کو چاہیے کہ اس کے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کو اچھی نظر سے دیکھے، دیکھیں اس کو آنر دے۔ آج کل جو ہمارا معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ میں اکثر کورٹس کے چکر لگتے ہیں تو خواتین کے بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ سپریشن کے کیسز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کچھ مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر تو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام تو دے رکھا ہے، لیکن کیا مرد آپ کی نظر میں کسی جگہ پہ بیچارہ نہیں ہو جاتا؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل میں ایگری ہوں سر آپ کے ساتھ بھی، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں حاضرین ناظرین ان کے ساتھ بھی میں ایگری کرتی ہوں، اور وہ بھی میری بات پہ مطلب ضرور توجہ دیں گے۔ آئی تھنک میں مطلب یہ ڈیزرو کرتی ہوں کہ میرے ساتھ وہ بھی آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ مرد ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں ہی مطلب مظلوم ہیں، بیچاری ہیں، مرد بھی بیچارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا سوال ہے کہ سیپریشن جو ہو رہی ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں، ان کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کی عزت نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ ان کو آنر نہیں دیتی۔ اگر عورت کہتی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ میرا غلام بن کے رہے، ٹھیک ہے، اور عورت کا اگر یہ ذہن ہے کہ وہ میرا غلام بن کے رہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلام کی بیوی ہوئی، بالکل وہ نوکرانی ہوئی، اسی طرح ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہے گی نا کہ میں ملکہ بن کے رہوں، تو اس کو ہسبینڈ کو بھی گھر کا بادشاہ بنانا پڑے گا، پھر ہی وہ بادشاہ کی ملکہ بن کے رہ سکتی۔ ویسے بھائی دبے میں ایسا نہیں ہے کہ جو موجودہ دور میں جو مہنگائی چل رہی ہے، کہیں یہی تو نہیں ہے ملکہ اور بادشاہ کی لڑائیوں کا جو ہے وہ نوکر غلامی پہ آ جاتا ہے؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ساری دنیا کے ساتھ ہی مہنگائی ہے، پھر ہر گھر کی یہ مطلب، اور وہ ہم بلیم ہسبینڈس کو نہیں کریں گے، ظاہر ہے اس بیچارے نے حق لال کا جو کما کے لانا ہے اسی میں اس نے دال روٹی چلانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عورت کو لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ہو کے مطلب اکٹھے ہو کے کہ چلیں میں بھی جاب کرتی ہوں، آپ بھی ہم اپنا گھر چلاتے ہیں۔ لڑائیاں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ڈیورس ہوتی ہے، بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، دو فیملیوں کا ریلیشن خراب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا مطلب اسٹریٹ لیول پہ، گلی محلے کے لیول پہ جانا چاہیں گی لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے، یا کیسے؟ سنوں گی بھی، جہاں پہ عورت غلط ہے میں عورت کو بھی غلط کہوں گی، جہاں پہ مرد غلط ہے میں مرد کو بھی غلط کہوں گی۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک موٹیویشن پیدا کرنا چاہتی ہیں، موٹیویٹ لوگوں کو کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ اس طرح نہیں، اس طرح حل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل میں آواز اٹھانا چاہتی ہوں، میں مردوں کے بھی ساتھ ہوں اور عورتوں کے بھی ساتھ ہوں۔ میں یہ نہیں کہ عورت ہی کوئی بیچاری اور مظلوم کہوں گی، مرد بھی بیچارے اور مظلوم ہے۔ اب کہیں 4 بندے اکٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے سر، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، 4 بندے اکٹھے ہوئے ہوں، وہاں عورت اگر مرد کو ذلیل کر رہی ہو تو کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، کہے گا چلو آپس میں لگے ہوئے ہیں میاں بیوی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہی مرد اٹھ کے بیوی کو کچھ کہے گا نا تو سارے لوگ اس کو کہیں گے ہاں بھائی تم کیوں مرد ہو کے عورت کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا جب وہ ذلیل کر رہی ہے مرد کو تو تب تو کوئی نہیں بولا۔ لیکن ایسا بھی تو ہے نا کہ جب 10 عورتیں بیٹھی ہوں اور میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو وہاں پہ عورتیں اٹھ کے عورت کو کیوں نہیں کہتی کہ تم ایسا کر رہی ہو؟ اگر وہ عورت بدتمیزی مرد کے ساتھ کر رہی ہے پھر بھی عورت جو ہے کہنا چاہیے نا، وہ اپنا ان کا سینس آف ہیومن ہوتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہاں پہ تم غلط ہو۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جہاں پہ عورت غلط ہے وہ اپنی غلطیاں سدھارے، جہاں پہ مرد غلط ہے وہ اپنی غلطیاں، تاکہ اپنا فیوچر خراب نہ کریں۔ ناظرین یہ میڈم فائزہ جو ہیں ان کے جذبات ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ معاشرے کو برابری کے لیول پہ، مرد اور عورت کے برابری کے لیول پہ جو ہے نا ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو اجاگر کریں۔ بیسیکلی یہ ملٹی سولوشنز کلب ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے یہ، اور آج ہی انہوں نے جوائن کیا ادارے کو، اور آج ہی ان کے جو جذبات ہیں وہ کافی حد تک ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ پتہ دے رہے ہیں کہ ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری دعا ہے، میرے ادارے کی دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی۔ اور میں ایک اور جو ہے جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری وہ بہنیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گی، کیونکہ ہمارا کوئی اتنا بڑا چینل تو ہے نہیں، جو بھی لوگ دیکھیں اگر ان میں جو خواتین ان سے ایگری کرتی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات ان سے ایگری کرتے ہیں، ان کے جذبات سے، ان کی جو ویژن ہے اس سے ایگری کرتے ہیں، تو وہ ان کو جوائن کریں، ایک قافلہ بنے اور وہ معاشرے کی اچھائی کی طرف چلتا ہو۔ جزاک اللہ، نیکسٹ ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔